کائنات کو جو خلعت وجود ملا ہے وہ حضور کے توسل سے ملا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، وہ تشریف فرما نہ ہوتے تو کائنات مارز وجود میں نہ آتی۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ بزم کونین کی ساری رنگینیاں اور بزم عالم کی ساری بو قلمونیاں حضور کے ذکر سے ہیں، ان کے تذکرائے نور سے ہیں۔ اور اگر ان کا تذکرہ، ان کا ذکر اور ان کے تذکار کی مہک عالم میں نہ ہو تو سارا عالم پھیکا دکھائی دے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں خدا تک جو رسائی نصیب ہوئی، خدا کی معرفت کا نور نصیب ہوا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی تفعیل سے ہے۔ وگرنہ ایک ایسی ذات کو ماننا اور یقین بھی اتنا پختہ کہ ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا ذات باری کے ہونے کا یقین ہے۔ اور بالخصوص ماہ صیام میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سخت گرمی ہے، زباں کانٹا بن گئی، ہونٹ خشک ہیں، حلق خشک ہے۔ سخت گرمی کے باوجود دروازہ مکفل اور ٹھنڈا پانی بھی دستیاب، اور ہم ایک لقمہ بھی اور ایک قطرہ پانی کا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہمیں بند کمرے میں بھی میسر ہونے کے باوجود ٹھنڈا مشروب حلق سے اتارنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اس کی ذات پر یقین ہے۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ یہ تیقن کیسے ملا؟ ایک ایسی ذات پر جس کو دیکھا نہیں، جس کو چھوا نہیں، جس سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، جس کو سوچنے بیٹھ جائیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، جو وہم، خیال، ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو سوچا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں میں طاقت کہاں کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تو جس کو دیکھا نہیں جا سکا، جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف مانا جا سکتا ہے، اور وہ مانا حضور کے کہنے پہ ایسی ذات کو کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ اور یہ وہ انسان مان رہا ہے جو محسوسات کا عادی تھا۔ اقبال نے کہا، خو گرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ یہ انسان کی نظر تھی کہ وہ محسوسات کی عادی تھی، وہ دیکھ کر ماننے کا مزاج رکھتی تھی، اور ایک ایسے خدا کو منوایا گیا جو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جو عقل و فہم کی حدود سے ورا ہے، جو شنوائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، جس کو چھوا نہیں جاتا، حواس خمسہ جس کا ادراک نہیں کر سکتے، عقل کی پہنچ سے وہ بالا ہے، اس پر اتنا پختہ یقین کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جس کا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا یقین ہوا تو محمد عربی کی چوکھٹ سے نصیب، فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو خدا تک ہمیں رسائی جو نصیب ہوئی، یہ حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ حضور کی شہادت سے ہم نے اس پاکیزہ وجود کو مانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا، تو اسے کہا کہ یہ گھوڑا
بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں. کتنے کا سودا طے ہو گیا؟ فرمایا میں تاجرانہ غرض سے